میں وہی کچھ جان سکتا تھا جو جی کلارک صاحب مجھے خود بتاتے، اور وہ اتنی ہی بات بتا رہے تھے جو میرے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ تاہم یہ بات ظاہر تھی کہ یہ کوئی بہت گہرا چکر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مسٹر جی کلارک جیسا ارب پتی اپنی بے پناہ مصروفیات چھوڑ کر 3 ہفتوں سے اس 4 دیواری میں مقیم نہ ہوتا۔ وہ شخص جو اپنے ذاتی طیاروں میں سفر کرتا تھا، دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں جس کے لیے سوئٹ وغیرہ ریزرو رہتے تھے، وہ ایک معمولی کار پر لاہور سے پشاور تک کا سفر کر رہا تھا اور ایک عام سے گمنام ہوٹل میں ٹھہر رہا تھا۔ حسب پروگرام ٹھیک 11 بجے ہم مشتبہ کور کی اس کوٹھی سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسٹر کلارک اور ان کے ساتھی کار پر روانہ ہوئے، جبکہ میں اور زری گل کو ایک خدا بخش ایک سوزوکی پک اپ پر بٹھا کر اسٹیشن چھوڑایا۔ موسم اب سرد ہونا شروع ہو گیا تھا، خاص طور پر رات کو ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ ان دنوں ایئر کنڈیشن اور ٹیلی ویژن VCR سے آراستہ لگژری کوچ کا رواج نہیں تھا۔ ہم GTS کی جس بس میں بیٹھے، اس میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے اتنے ہی راستے تھے جتنے چھلنی میں چھید ہوتے ہیں۔ نشستوں کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ زری گل جیسا کوتا قد تو سمٹا کر بیٹھ سکتا تھا، لیکن عام قامت کے شخص کی ٹانگیں 2 نشستوں کے درمیانی خلا میں یوں پھنسی رہتی تھی کہ ہر جھٹکے پر گھٹنے رگڑے پہ رگڑا سہتے تھے۔ زری گل شروع میں تو خوش تھا، لیکن جب بس نے راوی کا پل پار کر کے رفتار پکڑی اور سرد ہوا نے سواریوں کا مزاج پوچھنا شروع کیا تو وہ بڑبڑانے لگا۔ کم بخت، خود تو کار میں چلا گیا اور ہم کو اس چکڑے پر بٹھا گیا۔ یہ انگریز ہوتا ہی بے ایمان ہے، ایک دم کافر کا بچہ۔ میں نے کہا، لیکن یہ صاحب انگریز نہیں، امریکی ہیں۔ امریکی ہو یا روسی، ہیں تو انگریز۔ ان کے دماغ میں یہ کیڑا اٹکا ہوتا ہے کہ ہم آسمان سے نازل ہوا ہے جبکہ باقی مخلوق زمین سے اگائے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے سدھیر صاحب نے اپنی فلموں میں ان فرنگیوں سے جو کچھ کیا ہے نا، بالکل ٹھیک کیا۔ ہر فلم میں مار مار کر بھرکس نکالا ان بہن کے چھنکنوں کا۔ آغا خاخا باغی کا وہ سین جب وہ جیل سے بھاگتا ہے اور پہاڑ پر فائرنگ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرنگی سپاہی کیسے ڈانس کر کر کے مرتا ہے۔ لاشوں کا ڈھیر لگا دیا تھا اس شیر نے۔ اور عجب خان کا وہ سین جب وہ گوری میم کو چھین کر لے جاتا ہے، قسم خدا کا ہمارے جیسے بے ایمان کا ایمان پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ ہمارا جی چاہ رہا تھا سدھیر صاحب فرنگیوں کے سارے بدلے اس میم سے چکا دے، لیکن وہ ایسا غیرت والا ہے کہ دشمن کی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ صرف سدھیر صاحب کی بات نہیں ہے، ہم نے اور بھی بہت سے فلموں میں دیکھا ہے۔ محمد علی، یوسف خان، اکمل، سنتوش، کون سا ہیرو جس کا فلم ہم نے نہیں دیکھا؟ ہم آپ کو کوئی ایک فلم بتا دیں، آپ ہم کو کوئی ایک فلم بتا دیں جس میں ہمارے ہیرو نے کسی فرنگی مرد یا عورت سے کسی بھی طرح کا زیادتی کیا ہو۔ ہمارا بے شمار احسان ہے ان لوگوں پر، لیکن یہ بات مان کر ہی نہیں دیتا۔ ہم کو چکڑے میں بٹھاتا ہے اور خود نئی گاڑی میں زوں کر کے نکل جاتا ہے۔ منہ سے زوں کی آواز نکال کر جب زری گل نے سیدھے ہاتھ کو گاڑی کے انداز میں حرکت دی تو وہ اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے سر سے جا ٹکرایا۔ اس نے گھوم کر زری گل کو گھورا۔ زری گل جلدی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں انگریز تو ہے ہی احسان فراموش۔ ہم نے اسے سارا ہندوستان دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جتنی دیر تک چاہے یہاں ٹھاٹھ سے حکومت کرے۔ پورے 200 سال اس نے یہاں گزارے ہیں اور جھوٹے منہ ایک بار بھی نہیں کہا کہ چلو یار تم بھی 1-2 سال ہمارے ملک پر حکومت کر کے دیکھ لو۔ بڑا کورا ہے یہ انگریز۔ زری گل نے فلسفیانہ انداز میں کہا، حکومت کی بات تو بہت دور کی ہے جی، یہ معمولی سی بات ہی لے لیں۔ بندہ پوچھے، بھائی تم اتنے امیر کبیر شخص ہو، اپنے ملک سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہاں آئے ہو، یہاں سے 3-4 ہزار روپیہ خرچ کر کے ہوائی جہاز سے پشاور نہیں جا سکتا تھا؟ نہ صرف خود جاتا بلکہ ہم کو بھی ساتھ لے جاتا۔ ہم کہتے ہاں بھائی کسی کھاتے پیتے بندے کے ساتھ پشاور جا رہے ہیں۔ زری گل کا خیال غالباً یہ تھا کہ جی کلارک صاحب نے کرائے کی بچت کے لیے بائی روڈ پشاور جانا بہتر سمجھا ہے اور ہمیں اس کھٹارا گاڑی کا ایندھن بنایا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ جس شخص کو کوس رہا ہے وہ لاہور سے پشاور تو کیا زمین سے چاند تک جانے کا کرایہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ زری گل کی فلسفیانہ تقریر یقیناً کچھ دیر مزید جاری رہتی، لیکن اسی دوران گفتگو کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک بار پھر سامنے والے صاحب سے جا ٹکرایا۔ اس مرتبہ ان کی ٹوپی گرتے گرتے بچی۔ وہ تیزی سے گھومے اور زری گل پر پشتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ زری گل پہلے تو کھسیانی ہنسی ہنستا رہا، پھر اس نے بھی اکھڑی اکھڑی پشتوں میں چند جملے کہے۔ چند لمحے بعد دونوں پشتو دان خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جھڑپ کے بعد زری گل کا سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ کا بیٹھا رہا، پھر جھوم جھوم کر کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکرانے لگا۔ وہ سو چکا تھا۔ پشاور میں زری گل واقعی کارآمد ثابت ہوا۔
وہ مجھے شہر کے ایک متوسط علاقے میں لے گیا۔ یہاں وہ چند پراپرٹی ڈیلروں سے ملا، 1-2 جگہ قہوہ پیا، 2-3 جگہ پشتو فرفر بولی اور 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان ڈبگری بازار کے عقب میں حاصل کر لیا۔ مکان کے لیے ہمیں 5,000 سیکیورٹی ادا کرنی پڑی۔ زری گل کے نزدیک یہ بہت بڑی رقم تھی، لیکن اس خیال نے اسے تسلی دی تھی کہ رقم چھوٹی ہے یا بڑی، ادا تو فرنگی کی جیب سے ہو رہی ہے۔ مکان لینے کے بعد ہم نے حسب ہدایت 24 گھنٹے آرام کیا، پھر جی کلارک صاحب کے دیے ہوئے فون نمبر پر ان سے رابطہ کیا۔ فون ان کے اسسٹنٹ ڈیوڈ نے سنا اور کہا کہ صاحب ابھی سو رہے ہیں، میں آدھے گھنٹے بعد دوبارہ رنگ کروں۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ رنگ کیا تو جی کلارک صاحب نے مجھ سے میرا مکمل اتا پتہ دریافت کیا اور مجھے اسٹینڈ بائی رہنے کی ہدایت کی۔ اسی رات 10-11 بجے کے قریب ایک شخص نے ہمارے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک بند لفافہ دے کر خاموشی سے چلا گیا۔ وہ سرتاپا ایک گرم چادر میں لپٹا ہوا تھا، صرف آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ چادر کی لپیٹ سے باہر تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے یہ لگا کہ یہ چہرہ میرا دیکھا والا ہے۔ لفافے پر حبیب ہوٹل کے الفاظ نمایاں تھے، لہٰذا میں نے نامہ برس سے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لفافے میں سے ایک ٹائپ شدہ کاغذ برآمد ہوا۔ یہ تحریر مسٹر جی کلارک کی طرف سے تھی، جو حبیب ہوٹل میں مسٹر البرٹ فورڈ کے نام سے قیام پذیر تھے۔ تحریر پر ان کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس پیغام میں میرے لیے چند اہم ہدایات درج تھیں۔ 20-22 سطور پر بڑی وضاحت سے مجھے میرا کام سمجھایا گیا تھا اور یہ ہدایت کی گئی تھی کہ کام مکمل ہونے پر میں فون پر اطلاع دوں۔ کام یہ تھا کہ مجھے اگلے روز سے پہر 3 بجے تک جنا گارڈن پہنچنا تھا اور کم از کم 6 بجے تک وہاں رہنا تھا۔ اس عرصے میں مجھے وہاں صرف گھومنا پھرنا تھا۔ میرے لیے ضروری تھا کہ سفید پتلون قمیص پہنوں اور ٹائی آف وائٹ ہو۔ جوتوں کا سیاہ ہونا ضروری تھا۔ ہدایات میں بتایا گیا تھا کہ سپہر 3 سے 6 بجے کے درمیان ایک لڑکی مجھ سے ملے گی۔ اس کا رویہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہ اپنے کسی آشنا سے ملنے آئی ہے۔ مجھے بھی یہی رول کرنا ہوگا۔ وہ لڑکی مجھے جو چیز سونپے گی وہ مجھے پوری احتیاط اور رازداری سے گھر لانی ہوگی اور فون پر حبیب ہوٹل اطلاع پہنچانی ہوگی۔ ہدایات میں درج تھا کہ اگر وہ لڑکی مجھ سے ملنے نہیں آتی تو پھر میں پرسوں مقررہ ٹائم پر دوبارہ جنا گارڈن جاؤں گا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک لڑکی سے ملاقات نہیں ہو جاتی یا مجھے یہ کوشش ترک کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ زری گل کے بارے میں ہدایت کی گئی تھی کہ میں پرسوں اسے حبیب ہوٹل روانہ کر دوں۔ میری جیب میں کافی رقم موجود تھی، لہٰذا مطلوبہ لباس حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ رات کو میں اور زری گل اپنے گھر کے نیچی چھت والے خستہ حال کمرے میں بیٹھے کھری چارپائیوں پر نیم دراز ہو کر مونگ پھلی ٹکور رہے تھے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ مشتبہ کور اور اس کا یہ امریکی مہمان کس چکر میں ہیں اور پشاور میں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ بالکل جاسوسی ناولوں کے سے حالات تھے۔ ایک مخصوص لباس پہن کر مجھے مقررہ اوقات میں جنا گارڈن میں گھومنا پھرنا تھا اور ایک پراسرار لڑکی سے ملاقات کرنا تھا۔ معلوم نہیں یہ ملاقات کب ہونا تھی اور ہونا بھی تھی یا نہیں۔ رات بھر مجھے شدید بخار رہا۔ پسلیوں کے نیچے ہلکا ہلکا درد کبھی تیز ہو جاتا، کبھی مدھم۔ شب کے وسط میں شاید 1-2 گھنٹے کے لیے نیند آئی ہو، مگر وہ نیند بھی بیداری سے کم نہیں تھی۔ میں نیم غنودگی کسی حالت میں غزالہ کے ساتھ لاہور کے پارکوں، باغوں اور سڑکوں پر پھرتا رہا۔ وہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھی۔ کبھی اس کا آنچل لہرا کر میرے چہرے سے چھو جاتا، کبھی وہ میری کسی بات پر ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی۔ میں نے اس کو کسی پھلواری سے پھول چنتے دیکھا، پھر وہ کسی نہر میں پاؤں ڈبو کر بیٹھی نظر آئی۔ بے شمار مناظر تھے اور ہر منظر غزالہ سے شروع ہو کر غزالہ پر ختم ہو جاتا تھا۔ پھر میرا خواب اپنے آبائی گھر کی چھت پر جا کر ٹھہر گیا۔ آسمان پر شفق کی سرخی پھیلی تھی۔ جل کوٹ کے در و دیوار آہستہ آہستہ شام کے رنگ میں ڈوب رہے تھے۔ غزالہ چھت کی اونچی منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، غزالہ، تمہاری تو شادی ہو گئی تھی؟ وہ ہنسی اور اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ اس کی آواز کہیں دور بجنے والی نقری گھنٹیوں کی طرح سنائی دی۔ میری شادی سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میری آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ نہیں غزالہ، ایسا مت کہو۔ تمہیں کیا پتا تم میرے لیے کیا ہو؟ خدا کی قسم تمہیں کچھ نہیں پتا۔ یعنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ کو مجھ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے تھا۔
یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ تو وہ شادی؟ وہ سب ایک مذاق تھا. سچ غزالہ؟ میں نے سرتابہ لرز کر کہا اور بے اختیار اسے باہوں میں بھر لیا. لیکن باہوں میں ایک خلا کے سوا اور کچھ نہیں تھا. حالت نیند میں ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. کرب کی ایک ناقابل برداشت لہر پورے بدن میں دوڑ گئی. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. ساتھ والی چارپائی پر زری گل بے خبر سو رہا تھا. سردی کی وجہ سے وہ گٹھری بنا ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ مجھے رات کو تیز بخار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس نے اپنا کمبل بھی مجھ پر ڈال دیا تھا. میں نے کمبل واپس اس پر ڈال دیا اور اپنے کمبل کو بکل کی طرح لپیٹ کر دیوار کے سہارے بیٹھ گیا. صبح سے اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اگلے روز میں نے قریباً 1 ہفتے بعد شیو کی. نہا دھو کر وہ لباس پہنا جو کل میں اور زری گل مارکیٹ سے لے کر آئے تھے. میں نے احتیاطاً زری گل کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن اسے یہ ہدایت کر دی کہ وہ کسی بھی صورت میں میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا. ڈبگری بازار سے ہم نے ایک رکشہ لیا اور مقررہ وقت سے 10-15 منٹ پہلے ہی جناح گارڈن پہنچ گئے. رکشہ ہم نے جناح گارڈن سے کچھ فاصلے پر ہی رکوا لیا تھا. ہم دونوں علیحدہ علیحدہ جناح گارڈن میں داخل ہوئے. اس وقت گارڈن میں رونق تھی. ایک گوشے میں بچوں کے لیے جھولے اور سلائیڈز وغیرہ لگی ہوئی تھیں. اس مقام پر رش تھا. گھاس کے قطعوں کے درمیان صاف شفاف پختہ راستوں پر خوش لباس لوگ چہل قدمی میں مصروف تھے. موسم بھی اچھا تھا. کئی دنوں بعد دھوپ نکلی تھی اور اس کی تمازت بھلی لگ رہی تھی. میں نے سگریٹ سلگایا اور ایک روش پر ٹہلتا ہوا گارڈن کے وسطی حصے کی طرف جانے لگا. گارڈن میں گھومتے پھرتے ابھی مجھے مشکل سے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرے پہلو سے ایک سریلی آواز ابھری اور ایک خوشنما لڑکی مسکراتی ہوئی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی. وہ مقامی رواج کے مطابق ایک وسیع و عریض آف وائٹ چادر میں تھی. کندھے سے ایک چرمی بیگ جھول رہا تھا. اس نے اپنے ٹوکرا بھر ریشمی بال مشکل چادر میں سمیٹ رکھے تھے. اس نے شرماتے لے جاتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تمہیں دیکھ کر ایک دم فرسٹ کلاس ہو گیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ہم دونوں رومانی جوڑے کے انداز میں ہنستے مسکراتے اور سرگوشیاں کرتے ایک سنگی بینچ پر جا بیٹھے. بظاہر ہم رومانی گفتگو کر رہے تھے، لیکن در حقیقت میں لڑکی سے مطلب کی بات کر رہا تھا میں. لڑکی نے اپنا نام نادیہ بتایا. ظاہر ہے یہ فرضی نام رہا ہوگا. میں نے بھی اپنا نام احسان الہی بتایا. اس نے پوچھا، زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ انتظار تو کرنا پڑا، لیکن جتنا میں نے سمجھا تھا اتنا نہیں. ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے، اس کے بعد کینٹین کی طرف چلیں گے. کینٹین کے عقب میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وہ بولی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ بہت کم لوگوں کی موجودگی میں وہ کیا کہنا یا کرنا چاہتی ہے. میں نے بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا. تھوڑی دیر میں خود ہی سب کچھ سامنے آ جانا تھا. وہ اپنے ہینڈ بیگ کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی. یہ غیر ارادی انداز تھا. شاید خود لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہینڈ بیگ پر اس کی انگلیاں کس قدر مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں. میں نے دیکھا اس کے سرخ ناخنوں پر زردی حائل ہو رہی تھی. یہ زردی اس بات کا ثبوت تھی کہ ہینڈ بیگ پر اس کی گرفت بے حد سخت ہے. کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہم اٹھ کر کینٹین کی طرف چل دیے. نادیہ نے محبوبانہ انداز میں میرا بازو تھام رکھا تھا. کینٹین کے سامنے پہنچے تو ایک لڑکا بھاگ کر ہمارے سامنے آ گیا. کون آئس کریم کھائیں گے صاحب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے نادیہ کی طرف دیکھا. اس نے کھلنڈرے انداز میں پیشانی پر جھولنے والے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا اور بولی، ہاں 2 وینیلا لے آؤ. غالباً وہ بھی رومانی ملاقات کے ڈرامے میں رنگ بھرنا چاہتی تھی. ہاتھوں میں آئس کریم کونے تھامے ہم کینٹین کے عقبی حصے کی طرف بڑھے. اسی وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میں نے فریال کو دیکھا. وہ حسب عادت جینز اور جرسی میں تھی. پاؤں میں سفید ٹینس شوز تھے. وہ ایک چوڑی روش پار کر کے تیزی سے میری طرف آئی. اس کے چہرے پر ہیجان نظر آ رہا تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے میرے سینے پر زور سے 2 ہتھڑ مارا. 2 ہتھڑ تو شاید مجھ پر زیادہ اثر انداز نہ ہوتا، لیکن حیرت کی شدت نے مجھے لڑکھڑا دیا. کون آئس کریم میرے ہاتھ سے اچھل کر دور جا گری. اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا اس نے چلا کر مجھے ایک اور دھکا دیا. میں نے اس کے دونوں بازو کلائیوں پر سے تھام لیے. وہ ایک ورزشی جسم کی مالک، ہاکی کی ایک نامور کھلاڑی تھی. غضب کی شدت نے اس کی توانائی کو 2 چند کر دیا.
اس نے اپنی کلائیاں چھڑانے کے لیے زور مارا۔ میں بمشکل اسے سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے بے دریغ ٹانگ چلائی جو نادیہ کی ناف میں لگی۔ وہ کرہا کر دوہری ہو گئی۔ فریال مجھ پر چلانے لگی، دھوکے باز ہیں آپ، فریبی ہیں، آپ نے کسی کی زندگی برباد کر دی اور خود گلچھرے اڑاتے پھر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو، ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ میں اس کے ہاتھ چھوڑ دیتا تو شاید وہ مجھے نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیتی۔ میں کچھ دیر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس کا ہیجان کم کرنے کے لیے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اتنے میں ایک لمبا چوڑا ادھیڑ عمر شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے فریال کو عقب سے تھام کر پیچھے ہٹا لیا۔ وہ اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہمارے ارد گرد لوگوں کا ازدحام اکٹھا ہو چکا تھا۔ مرد و زن، بچے بوڑھے، سب جمع ہو گئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ نادیہ موقع سے غائب ہے۔ مجھے بالکل خبر نہیں ہوئی کہ وہ کس وقت میرے پہلو سے کھسک گئی ہے۔ کینٹین کے قریب موجود ڈھیلی ڈھالی وردیوں والے 2 سنتری بھی موقع پر پہنچ گئے۔ وہ فریال کے ساتھ ہی ادھیڑ عمر شخص سے دریافت کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے لڑکی سے کسی طرح کی بدتمیزی کی ہے، اور چونکہ وہ قانون کے محافظ ہیں اس لیے مجھے میری غنڈہ گردی کا مزہ چکھانا ان کا فرض بن گیا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کئی طرح سے ہو سکتی تھی۔ اگر میں کوئی بے آسرا شخص ہوتا تو وہ مجھے رکشے میں ڈال کر تھانے لے جا سکتے تھے اور راستے میں میری جیب صاف کر سکتے تھے۔ تھانے میں مجھے ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جا سکتی تھی اور 1-2 کیس مجھ پر ڈال کر لمبا مال بنایا جا سکتا تھا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجمع چھٹ جاتا تو اسی باغ کے کسی گوشے میں مجھ کو میری گھڑی اور نقدی وغیرہ کے بوجھ سے آزاد کر دیا جاتا۔ لیکن سنتری حضرات کی یہ امیدیں بڑھ نہیں آئیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہجوم کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ فریال نے روتے روتے اچانک چیخ کر کہا، آپ لوگ جائیں، آپ سب لوگ جائیں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ مجمع میں دبی دبی سرگوشیاں ابھری، لوگ چھٹنے لگے۔ تاہم سنتریوں نے آپس میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فریال ایک جھٹکے سے مڑی اور روتی ہوئی ایک طرف چل دی۔ چند قدم آگے جا کر وہ بھاگنے لگی اور کینٹین کی اوٹ میں اوجھل ہو گئی۔ ادھیڑ عمر شخص تذبذب کے عالم میں کبھی فریال کی جانب دیکھ رہا تھا، کبھی مجھے گھور رہا تھا۔ آخر وہ بھی فریال کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں ٹینس شوز تھے۔ اس کے سر کے بال قریباً سفید ہو چکے تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا وہ فریال کا کوچ تھا۔ فریال اسے انکل کہتی تھی۔ کیونکہ فریال 2 ہفتے بیمار رہی تھی لہٰذا وہ اس کی صحت کی طرف سے بہت فکر مند رہتا تھا۔ وہی اسے تبدیلی آب و ہوا کے لیے لاہور سے پشاور لایا تھا۔ یہاں فریال اپنے ماموں کے گھر مقیم تھی اور روزانہ شام کو ہوا خوری کے لیے نکلتی تھی۔ میں خود کو بہت تھکا ہوا اور شکستہ حال محسوس کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر باغ میں نادیہ نامی اس لڑکی کو تلاش کرتا رہا، پھر ایک سنگی بینچ پر جا کر لیٹ گیا۔ ٹھیک 6 بجے میں جنا گارڈن سے واپس گھر آ گیا۔ بخار ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا تھا۔ پورا جسم جیسے پھک رہا تھا۔ میں کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ پسلیوں کے نیچے ہونے والا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا ابھی زری گل آئے گا تو اس سے کوئی پین کلر دوا منگوا لوں گا، لیکن اس بھلے مانس کو نہ آنا تھا نہ آیا۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، پھر اونگ سی آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ زری گل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا تھا۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ سینے میں پسلیوں کے درمیان جیسے ایک دہکا ہوا خنجر پیوست تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا، پھر یاد آیا کہ شاید جیکٹ کی جیب میں ایسپرین کی 1-2 ٹکیاں موجود ہوں گی۔ جیکٹ کی جیبیں کھنگالنے سے ٹکیاں تو نہیں ملی، ہاں وہ خط ضرور مل گیا جو کچھ روز پہلے قادر زمان کی اہلیہ ترنم نے مجھے لکھا تھا اور جس میں غزالہ کے حوالے سے انجانے خدشوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ میں نے اس خط کی تہیں کھولی اور بلب کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ ترنم نے کتنی فراست سے حالات کا اندازہ لگایا تھا اور کتنی سچی پیشن گوئیاں کی تھیں۔ اس نے لکھا تھا، شاہجہان صاحب، ایک عورت دوسری عورت کے دل کا حال زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ غزالہ آپ کی محبت میں ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ اب وہ خود کو ایک ہاری ہوئی شکست خوردہ عورت تصور کر رہی ہے۔ اس کی مایوسی دیکھ کر جہاں مجھے ترس آتا ہے وہاں عجیب طرح کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کبھی آپ دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہوں۔ وہ فاصلے اب پیدا ہو چکے تھے اور انہیں مٹانا کسی کے بس کا روگ نہیں تھا۔
غزالہ کا غم پوری شدت سے میرے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگا، اور یہ شدت اتنی بڑھی کہ سینے کی تکلیف ہیچ محسوس ہونے لگی۔ ذہنی کرب دوا بن گیا اور جسمانی تکلیف کے لیے اسپرین کی ضرورت نہ رہی۔ درد اتنا بڑھا کہ دوا ہو گیا۔ میں نڈھال سا ہو کر بستر پر جا لیٹا۔ نگاہوں میں آتشی مناظر گھومنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ غزالہ زرق برق لباس پہنے اپنے دولہے کے ساتھ ماہ اصل کی سیر و سیاحت میں مصروف ہے۔ پھر تصور بھٹک کر فریال کی طرف چلا گیا۔ اس کا غضبناک لہجہ میری سماعت کو مجروح کرنے لگا۔ میں نے پچھلے چند دن میں شفتہ کے ساتھ ساتھ فریال کو بھی کئی بار یاد کیا تھا۔ غم و اندوں کے گرداب میں انسان انہی کو یاد کرتا ہے جنہیں وہ اپنا سمجھتا ہے۔ اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ اس کے آنسو پوچھیں گے، اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دیں گے اور اس کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ مگر فریال نے مجھے دھکے دیے تھے، میرا منہ نوچنا چاہا تھا۔ بے شک یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، لیکن ہوا تو تھا۔ فریال نے مجھے نادیہ نام کی اس لڑکی کے ساتھ چہل قدمی کرتے دیکھا تھا اور یہ خیال کیا تھا کہ میں یہاں خوش فعلیوں میں مصروف ہوں۔ اس نے میرے اندر نہیں جھانکا تھا اور نہ ان زخموں کو دیکھا تھا جنہوں نے میرا سینہ داغ داغ کر رکھا تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نیند تو نہیں تھی، غنودگی کسی کیفیت تھی جس کے زیر اثر میں بہت دیر تک ساکت پڑا رہا۔ اچانک ایک لمس نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ کوئی میرے سامنے بیٹھا تھا اور اپنے نرم و ملائم ہاتھ سے میری پیشانی سہلا رہا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ وہ فریال تھی۔ اس کی ناک رونے سے سرخ نظر آ رہی تھی اور دھلی دھلائی سی آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھی۔ تم یہاں؟ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ ہاں، میں زری گل کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ آپ کے لیے کھانا لینے بازار تک گیا ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ فریال یہاں کیسے پہنچی ہے اور زری گل اب تک کہاں گم تھا۔ جس وقت فریال نے مجھ پر چڑھائی کی اور سرے عام ہنگامہ کیا، زری گل پاس ہی موجود تھا۔ وہ فریال کا پیچھا کر کے اس کے ٹھکانے تک پہنچا تھا اور اب اسے یہاں لے آیا تھا۔ فریال نے میرا جلتا ہوا ہاتھ اپنے سرد ملائم ہاتھوں میں تھام لیا اور بولی، مجھے معاف کر دیں شاہ جہاں صاحب، میں نے بڑی زیادتی کی ہے آپ سے۔ زری گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ معاف تو اسے کیا جاتا ہے جس سے کوئی ناراضگی ہو۔ مجھے تم سے کوئی ناراضگی نہیں۔ تم ہمیشہ سے ایسی ہی بچکانہ حرکتیں کرتی ہو، خود بھی تماشا بنتی ہو اور دوسروں کو بھی بناتی ہو۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ شاید آپ مجھے ہمیشہ بچی ہی سمجھتے رہے ہیں، اس لیے کبھی میری باتوں پر غور نہیں کیا، اور اب وہ سب کچھ ہو چکا ہے جس کے اندیشے میرے دماغ میں پلتے رہتے تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ غزالہ جی نے جو کچھ کیا بہت مجبور ہو کر کیا۔ وہ خود کو روند کر اور مار کر اس فیصلے تک پہنچی ہوں گی۔ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی تھیں یہ مجھ سے زیادہ اور کون جانے گا۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا کیا سپنے دیکھتی تھیں۔ وہ ایک دم سسک اٹھی اور سر جھکا کر ناک سے سوں سوں کی آواز نکالتی رہی۔ پھر بولی، ان کی محبت بڑی عجیب تھی شاہ جہاں صاحب۔ ایک دفعہ اتفاقاً مجھے ان کی ڈائری دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ شاید آپ یہ سن کر حیران ہو اور آپ کو یہ بات عجیب لگے کہ وہ جو کچھ کماتی تھیں اس کا آدھا حصہ بڑی خاموشی سے آپ کے نام پر خیرات کرتی تھیں۔ پچھلے 8 برس سے وہ ہر ہفتے ایک نفلی روزہ آپ کے نام پر رکھتی تھیں۔ ان کی ہر دعا میں آپ کا نام شامل ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ آپ سے محبت ہی نہیں کرتی، پوچھتی ہیں آپ کو۔ اس کی آواز بھرا گئی اور وہ سسکیوں سے رونے لگی۔